نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى من عمل حسنة فله عشر أمثالها ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا آتيته مثلها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى من عطى علی شبرا الی آخر الروایہ. یہی روایت میں نے گزشتہ ہفتے بھی پڑھی تھی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 گناہ عطا فرماتے ہیں. حدیث قدسی ہے من عمل حسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی پر 10 گناہ. حدیث شریف میں قرآن کریم میں یہ بھی ہیں کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، انسان کے اخلاص کے مطابق اللہ 10 سے بھی زیادہ دیتا ہے، حتیٰ کہ 700 بھی ہوتا ہے، 700 بھی ہوتا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 700 کی کوئی قید نہیں ہے، اخلاص ہوگا اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے. ومن عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو آدمی برائی کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں برائی پر ایک گناہ پر 10 گناہ نہیں لکھتا ہوں. ایک گناہ پر 10 نہیں، نیکی میں ایک نیکی پر 10، اور اخلاص ہے تو اور زیادہ. لیکن گناہ میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک گناہ پر 10 گناہ لکھے جائیں، بلکہ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اگر انسان پکا ارادہ گناہ کا کر لیتا ہے، پختہ ارادہ، یہ بھی یاد رکھیں کہ خیالات پر کوئی گناہ نہیں. انسان کو اگر گناہ کا خیال آتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به فی نفسها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے وساوس کو معاف قرار دیا ہے، اس پر خیالات پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی. شروع میں خیالات کا بھی پکڑ کا مسئلہ آیا تھا، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، ظاہر کرو گے اس کو بھی میں پکڑوں گا، او تخفوہ چھپاؤ گے اس کو بھی میں پکڑوں گا. شروع میں خیالات کا بھی مسئلہ تھا. صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس گئے، اللہ ہمارے صحابہ کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کے سوالات پر اللہ کی رحمتیں اتری. وہ سوال کرتے جا رہے تھے، رحمتیں اترتی جا رہی تھی. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا زندگی میں حج فرض ہے. حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے العامنا ھذا عام الابد یا رسول اللہ، زندگی میں ایک مرتبہ یا ہر سال؟ حضرت خاموش رہے تھوڑی دیر، پھر اس کے بعد فرمایا زندگی میں ایک مرتبہ. پھر آپ نے فرمایا جس پر میں خاموش رہوں پوچھا نہ کرو، اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال تو امت کے لیے ہر سال فرض ہو جاتا. صحابہ اس طرح مسائل. روایتوں میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور ایک جگہ قیام کر لیا. فجر کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی نماز کی تیاری کرو، لیکن پانی نہیں تھا. اب پانی کی تلاش ہو رہی ہے، پانی ہے نہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، فجر کی نماز قضا ہونے کے خطرات ہیں. کچھ صحابہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تیری بیٹی کی وجہ سے مسئلہ ہے سارا. بیٹی کا کیا مسئلہ ہوا؟ فرمایا ان کا ہار گم ہو گیا ہے اور حضرت نے حکم دیا ہے ہار تلاش کرو. اس لیے کہ وہ حضرت عائشہ کسی کی مانگ کر لائی تھی، تو فرمایا ہار تلاش کرو.
اب وہ ہار مل نہیں رہا ہے، فجر کی نماز کا خطرہ ہے۔ صدیق کو غصہ آیا، اس ٹینٹ میں، اس خیمے میں گئے جہاں حضرت عائشہ تھی اور نبی علیہ السلام ران پر سر مبارک رکھ کر سوئے ہوئے تھے۔ جا کر کے پہلے تو زبان سے کچھ دانت دپٹ شروع کی، اور پھر عائشہ کہتی ہے کہ یہاں مارنے لگے مجھے۔ یہ اس لیے یہاں مار رہے تھے کہ اگر یوں مارتے تو آواز ہوتی، نبی کی آنکھ کھل جاتی، تو یوں زور سے مار رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے لیکن میں ہل نہیں رہی تھی کہ حضرت کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ شوہر کے سامنے بیٹی کا قصور ہو تو ابا مار سکتے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے مسئلہ لکھا ہے فتح الباری میں کہ اگر شوہر کے بیٹی کا قصور ہے تو شوہر کے سامنے ابا پتائی کر سکتے، دانت دپت کر سکتے۔ یہاں نبی علیہ السلام کے سامنے کہہ رہے، لیکن آج ایسے باپ بہت کم ملیں گے۔ آج تو جہاں دیکھو شوہر ہی کا قصور ہوگا، بیٹی کا قصور بہت کم نکلتا ہے، بلکہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ جہاں دیکھو بس شوہر ہی کا قصور نکلتا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بہرحال حضرت کی آنکھ کھل ہی گئی۔ پوچھا کیا بات ہے ابو بکر؟ فرمایا یا رسول اللہ اس کی وجہ سے نماز کا مسئلہ ہے۔ گفتگو چل رہی تھی اور وحی کے آثار شروع ہوئے، حضرت لیٹ گئے اور اٹھے اور آیت تیمم نازل ہوئی، اور آپ نے اعلان فرمایا بھائی تیمم کر لو، نماز پڑھ لو۔ اب تیمم ہو گیا، نماز ہو گئی، اب چلنا ہے۔ ہار تو ملا نہیں، اونتنی اٹھائی تو اسی کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ یہ بھی تو وہی اتار سکتا تھا نا کہ اونتنی اٹھاؤ، ابھی یہیں ہار ہے، چلو جلدی سے آگے پانی ہے۔ لیکن اللہ نوازنا چاہتا تھا اس امت کو، اس امت کو دینا چاہتا تھا، اس لیے یہ ایک بہانہ بن گیا، اور اس بہانے پر قیامت تک کے لیے تیمم کا مسئلہ دے دیا۔ ایک اور عورت کا واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے اپنی ماں کے برابر کہا، زہار ہو جاتا ہے۔ فرمایا میرے قرآن میں تو کوئی حکم آیا نہیں، اور عرب کا قانون ہے طلاق، اس لیے طلاق ہو گئی۔ فرمایا اولادی صغار، بچے چھوٹے ہیں، میں کہاں جاؤں گی، میرے ماں باپ بھی نہیں، اور شوہر کو مجھ سے محبت بہت ہے، یہ تو محبت میں کہہ دیا ہے۔ فرمایا نہ، طلاق کا مسئلہ ہے۔ فرمایا اگر آپ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا کفارہ دلا کر تو میں اس کو سناؤں گی۔ اس زمانے کا عورت کا ایمان تھا، یہ ہمارے مردوں کا یہ ایمان نہیں۔ میں نے بچوں سے کہا تھا اس زمانے کی عورتوں کا علم بھی بڑا زبردست تھا۔ حجاج ابن یوسف نے ایک جوان کو پکڑا، یہ اچھا ہوا کہ پھانسی نہیں دی، لیکن اس کی ماں نے کہا کہ اگر میرے بیٹے کو پھانسی دیتا حجاج تو اللہ اس کو اس طرح ختم کر دیتا جیسے پہلے 15 پارے سے کلہ ختم کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں حافظ صاحب کو پوچھیں کہ پہلے 15 پارے میں کلہ ہے یا نہیں، کسی حافظ صاحب کو پتہ نہیں ہے۔ اس زمانے کی عورت یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے 15 پارے میں جیسے کلہ نہیں ہے، اسی طرح اللہ حجاج کو بھی ختم کر دیتا۔ اس زمانے کا علم کیسا تھا، عورتوں کا یہ علم ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم نے مستقل اس زمانے کی عورتوں کے علوم کے باب میں کتاب لکھی۔ تو وہ عورت حضرت کو یہ کہہ کر گئی کہ یا رسول اللہ اگر یہ مسئلہ آپ سے حل نہیں ہوتا کفارے سے تو میں حضرت اللہ تعالیٰ کو سناؤں گی۔ گھر گئی اور وضو کر کے نماز پڑھ کے دعا کی اور ساری کارگزاری سنا رہی ہے۔ دعا ہے ہی یہ ہے کہ اپنی کارگزاری سناؤ اللہ کو، اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسائل مجالس جوزیہ دیکھ رہا تھا، تو اس میں علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ میں سے ہیں، آپ نے بہت پیاری بات لکھی
فرمایا کہ بہت سی مرتبہ انسان دعائیں کرتا ہے الہا رونا سب کچھ کرتا ہے، مصیبت ٹلنے کا نام نہیں لیتی، مصیبت ٹلتی ہی نہیں ہے، اب وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ فرمایا مایوس نہ ہو رحمت خداوندی سے، اصل میں اللہ تجھے دیکھنا بھی چاہتا ہے، رلانا بھی چاہتا ہے، دیکھنا بھی چاہتا ہے کہ دیکھے کب تک تو مانگتا ہے، اور تجھے رلانا بھی چاہتا ہے، تیرا رونا پسند ہے۔ فرمایا یہ تو انبیاء کا بھی مسئلہ رہا ہے، متی نصر اللہ، جب غیروں کی طرف سے نبیوں کو ستایا گیا، قوموں کو ستایا گیا، تو انبیاء سے بڑھ کر دعا کرنے والا کون؟ لیکن وہ بھی یوں بول اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب آخری درجہ ہو جاتا ہے نا، روتے 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 مانگتے 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 مانگتے، تو اللہ کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، میں بہت جلدی مدد کر دوں گا۔ فرمایا مایوس نہ ہو، وہ رب کریم ہے، وہ ہمیں رلانا بھی چاہ رہا ہے، اس کو رونا پسند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا بھی چاہ رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یہ ابن جوزی نے لکھا ہے، یعقوب علیہ السلام کا پہلا بیٹا یوسف گم ہو گیا، مایوسی نہیں، رونا ہوا، اتنا روئے کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، روتے روتے بینائی چلی گئی، بہت روئے لیکن مایوسی نہیں۔ پھر بنیامین بھی چلا گیا، جو بھی شکل بنی بنیامین کے جانے کی کہ ان کے اوپر چوری کا الزام آیا اور ان کو روک لیا گیا، لیکن اب بھی مایوسی نہیں۔ 13ویں پارے میں ہے، یعقوب علیہ السلام روتے روتے کہہ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، یہ ہے امید۔ فرمایا رب کریم سے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، یاد رکھو میرے بھائیو، کبھی مایوسی نہ لائیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ کیا آیت ہے، دعاؤک رب شقیہ، اے اللہ میں جو ہے تجھ سے مانگنے میں کبھی بھی اپنے دل کے اندر بدبختی محسوس نہیں کرتا، میں مایوس نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ اپنے بندے کو تھوڑا سا رلا کر، تھوڑا سا دل کی کیفیت کو دیکھ کر پھر عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ جل شانہ اپنے محبوب سے اس طرح کیا کرتا ہے۔ یہ دنیا کا بھی دستور ہے کہ ذرا اپنے بیٹے کو رلاتے ہیں، چاکلیٹ بتاتے ہیں، پھر وہ روتا ہے، پھر چھپا دیتے ہیں، پھر ادھر لاتے ہیں، پھر ادھر لاتے ہیں، جب خوب رونے لگتا ہے تب جا کر اب اس کو چاکلیٹ دیتے ہیں۔ اس کے رونے میں بھی ہم کو پیار آتا ہے، چھوٹا سا منا روتا ہے نا تو ہمیں پیار آتا ہے، محبت ہوتی۔ یہی اللہ اپنے بندوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ کرتا ہے۔ تو خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حق تعالی جل شانہ کی شان گرامی، وہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی شفقت، بڑی محبت کرنے والی ہے۔ اس کے شفقت، اس کی عنایتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ حدیث شریف جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے ایک نیکی کی، تو اس پر میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے شروع کے اندر تو وہ عورت جو ہے آپ ساسم کو یہ کہہ کر گئی کہ اگر کفارے کا مسئلہ آپ نے حل نہیں فرمایا، یعنی طلاق کے بجائے کفارہ، تو میں اللہ کو کہوں گی۔ جا کر دعا کی اللہ سے، اللہ نے آیت اتاری نبی علیہ السلام پر، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ التی ہے، قد سمع اللہ قول التی، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات، تجادلو کا، جو بحث کر رہی تھی، فی زوجہا، شوہر کے باب میں، وتشتکی الی اللہ، اور آپ کو یوں کہا کہ میں اللہ سے سناؤں گی، واللہ یسمع تحاورکما، تم دونوں کی باتوں کو اللہ نے خوب سنا، اللہ بڑا ہی سمیع بصیر ہے۔ میرے نبی اگر یہ چاہتی ہے کہ طلاق نہ ہو، کفارے سے مسئلہ حل ہو، تو میں قیامت تک کے لیے اب کفارہ ڈال دیتا ہوں، طلاق کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایک عورت کے رونے پر اللہ نے مسئلہ حل کر دیا، ایک عورت کے رونے پر۔ تو صحابہ نے سوال کر کر یہ شریعت کو بہت آسان کر دیا ہے، بہت آسان کر دیا ہے۔ اگر صحابہ سوال نہ فرماتے
تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے مسائل جو ہیں www.attableek.com تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ او تخفوہ، دل کے خیالات پر بھی اللہ پکڑ کرے گا، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ خیالات تو ہر ایک کے دل پر آتے رہتے ہیں، اگر اس پر بھی اللہ نے پکڑ کر لی تو پھر تو کوئی بچ بھی نہیں پائے گا، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی نہیں بچ پائے گا، خیالات تو ہر ایک کے دل پر چلتے رہتے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ بنی اسرائیل کی طرح سمعنا و عصینا مت کہو، سمعنا و اطعنا کہو، کہ اللہ تو نے جو حکم اتارا ہمیں منظور ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، منظور ہے ہمیں۔ جب صحابہ نے اس حکم کو منظور کر لیا، اب اللہ صحابہ کی تعریف کر رہا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔ تیرے صحابہ کہہ رہے ہیں ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا والیک المصیر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ نے فرمایا خیالات تمہارے بس میں نہیں ہے تو جاؤ پکڑ بھی نہیں کروں گا، اب خیالات پر پکڑ نہیں، میں اسی کام پر پکڑ کروں گا جس پر تم اختیار سے کرو گی۔ تو اختیار سے کرنے پر بھی ایک گناہ پر ایک ہی گناہ، 10 نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، اسی لیے جہنم کے 7 دروازے بنائے اور جنت کے 8 بنائے۔ رحمت غالب ہے اللہ کے غصے پر۔ تو فرمایا وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، پھر آگے فرمایا وَمَنْ عَمِلَ قُرَابَ الْأَرْضِ خَطِيئَةً، زمین بھر کے تم گناہ لے کر آؤ، ثُمَّ لَقِيَنِي، پھر مجھ سے ملو، شرط یہ ہے لا یشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، میں سب کچھ برداشت کر لوں گا، شرک برداشت نہیں کروں گا۔ دنیا میں مشہور نہیں ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے سب برداشت ہے لیکن کسی اور کی پارٹنرشپ کو میں برداشت نہیں کروں گا۔ جب ایک عورت کے باب میں کوئی پارٹنرشپ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، رب کریم اپنی حکومت میں پارٹنرشپ کیسے برداشت کرے گا؟ لا یشرک بھی، شرط یہ ہے کہ تم کسی کو شریک بنا کر کے نہ ہو۔ کیا کروں گا؟ آتیتہ مثلہا، زمین بھر کے گناہ لے کر آئے ہیں نا، زمین بھر کے مغفرت عطا کر دوں گا، جتنے گناہ ہیں اتنی مغفرت عطا کر دوں گا۔ لیکن میرے بھائیوں، اس طرح کی حدیثوں کو سن کر گناہ کا اختیار نہیں دیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کل سے ہم گناہ کرنے لگ جائیں کہ چلو اللہ تعالیٰ قراب الارض کو معاف کرتا ہے زمین بھر کے، اس لیے کل سے گناہ کرتے رہو۔ انسان جب گناہ میں دلیر بنتا ہے تو یہ بھی سن لو، انسان جب گناہ میں دلیر بنتا ہے تو اللہ کے عذاب کی 2 شکلیں ہیں دنیا میں، آخرت اپنی جگہ، دنیا میں 2 شکلیں۔ پہلی شکل تو ظاہری عذاب ہے، گھر کی تباہی، خود کی تباہی، پریشانیاں، مختلف شکلیں ہو جاتی۔ ایک حکمی عذاب اترتا ہے، حکمی عذاب کا مطلب ہوتا ہے اللہ اپنی لذتوں سے، عبادتوں سے محروم کر دیتا ہے، یہ بڑا خطرناک عذاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل، ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی جو ہے بہت گناہ کرتا تھا، اس نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ میں اتنے گناہ کر رہا ہوں پھر بھی میرے اوپر کوئی حالات نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو، موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا کہ موسیٰ میں اتنے گناہ کر رہا ہوں پھر بھی مجھ پر کوئی حالات نہیں آ رہے۔ حضرت موسیٰ نے جا کر کے رب کریم سے فرمایا، حق تعالیٰ نے فرمایا اس سے کہہ دے کہ میں نے بہت بڑا عذاب تجھ پر ڈالا ہے، تجھے احساس نہیں ہے۔ فرمایا مناجات کی توفیق میں نے سلب کر لی ہے، دعا کی توفیق سلب کر لی ہے تجھ سے۔ حق تعالیٰ کی جب نافرمانیوں پر اتر جاتے ہیں تو کبھی نماز کی توفیق سلب کر لیتا ہے، کبھی دعاؤں کی توفیق سلب کر لیتا ہے، کبھی عبادتوں کی توفیق سلب کر لیتا ہے۔ ظاہر میں یہ لگتا ہے کہ میری مشغولیت ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ محروم کر دیتا ہے۔ یہ بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے
یہ بھی ایک عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے اس طرح کے حدیثوں کا کہ ہم خوب گناہ کرتے رہے، نہیں، بشریت کے تقاضے پر اگر گناہ ہو جاتے ہیں، بشریت کے تقاضے پر، بشر ہے، ہو جاتے ہیں، اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو ہم توبہ کرنے والے بن جائیں۔ لعنین المذنبین احب الی من جزل المسبحین، حدیث ہے، صاحب روح المعانی نے نقل کی ہے۔ تسبیح پڑھنے والے کی تسبیح اللہ کو اتنی پسند نہیں جتنا کہ گناہ پر رونے والے کا رونا اللہ کو پسند، اس کی آہ جو پسند ہے نا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیری 2 رکعت میں وہ جان نہیں ہوگی اور وہ درجات تیرے بلند نہیں ہوں گے جو نفس کے روکنے پر اللہ تیرے درجات بلند کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں 2 رکعت پڑھوں، اور ایک یہ ہے کہ گناہوں کے داعیے پیدا ہو رہے ہیں، خواہشات، اور اس سے میں بریک لگاؤں۔ فرمایا، اسی لیے تو حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہم مسموم من سہام ابلیس، حدیث شریف ہے۔ عورت جو ہے، عورت کی طرف دیکھنا، من ینظر الی المرأة سہم مسموم من سہام ابلیس، فرمایا کہ یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے جب ہم اجنبی عورت کو دیکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم بریک لگا دیتے ہیں، حق تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے قلب کو منور کر دوں گا، تیرے دل سے حکمت جاری ہو جائے گی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 رکعت نفل پر وہ درجات نہیں ملتے جو خواہشات کے روکنے پر۔ اور مثال جو دی ہے نا، واقعتاً میں نے حضرت کا ملفوظ جب پڑھا تو میری طبیعت ہل گئی، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کم پیسوں میں بیچ دیا، بخسن دراہم معدودہ، چند پیسوں میں بیچ دیا، اور یوسف کی تذلیل کی، ذلتی کی، غلام بنایا، کیا 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 اپنے بھائی کے باب میں۔ لیکن ایک وقت آیا کہ جس بنیاد پر یوسف کو ذلیل کیا، یوسف کے سامنے جا کر کہہ رہے ہیں فتصدق علینا، ہمیں صدقہ دیجیے۔ فرمایا رب کریم نے یوسف کے سامنے صدقہ مانگنے والے ان کو بنا دیے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو صبر و ضبط کے ساتھ، یوسف نے صبر و ضبط کے ساتھ کام لیا تھا، تو فرمایا یوسف کے صبر و ضبط نے وہاں تک پہنچا دیا کہ وہ بادشاہ بن کر کے بیٹھے ہیں اور بھائی صدقہ مانگنے کے لیے سامنے کھڑے ہیں۔ مزید حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواہشات کا ایک امتحان آ گیا، اور خوبصورت بادشاہ کی بیوی، حسب و نسب والی، دولت والی، جمال والی، اور دیکھنے والا کوئی نہیں، اور خود بلا رہی ہے، یوسف کی کوئی ترغیب نہیں، لیکن جو خواہشات پر بریک لگائی ہے تو مقام نبوت سے سرفراز کر دیا گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ میری اور آپ کی 2-4 رکعتوں کے اوپر وہ درجہ، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نفل نہ پڑھیں، لیکن اللہ تک پہنچنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے خواہشات پر بریک لگائیں۔ جی چاہتا ہے باہر نکل کر نگاہیں غلط دورانے کو، قابو کر لے تھوڑا سا۔ اسی پر حسن بصری نے فرمایا جب بصارت غلط چلے گی، بصیرت سے اللہ محروم کر دے گا۔ اللہ اکبر، بصارت غلط چلے گی، اللہ بصیرت سے محروم کر دے گا، اور زبان بد چلے گی، حضرت ہی کا جملہ ہے، لسان معاصی، جب زبان غلط چلے گی قلب کی صفائی سے محروم کر دے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے، اور پاکیزہ زندگی کا مطلب بشر ہے، انسان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، اس کے لیے توبہ کا اہتمام کر لیں، اور باقی اپنے اختیار میں ہے تو جہاں تک ہو سکے اپنی آنکھوں کی، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ آگے نبی علیہ السلام اس حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے، شبرن اتیتہ ذراعن، میں ایک ہاتھ آتا ہوں، ومن اتانی ذراعن، جو ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے، فرمایا اتیتہ باعن، میں 2 ہاتھ
پورا 1 میٹر کے برابر اس کے پاس آ جاتا. ومن اتانی یمشی، جو چل کر آتا ہے میرا بندہ، اتیتہ ہرولا، اللہ کہتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں. اس پوری حدیث، یہ جو آخری جملے جو ہے نا، اس پر حضرات محدثین نے جو تشریح کی ہے وہ سب ایک طرف میں حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح نقل کر دوں. فرمایا اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے اس حدیث قدسی میں، میرے بندے کھڑے ہو جاؤ، باقی کوتاہیوں کو میں معاف کر دوں گا. بس تم کھڑے ہو جاؤ میرے لیے، تم کھڑے ہو جاؤ، میں کوتاہیوں کو معاف کر دوں گا. اور حضرت نے مثال دی کہ ہمارا چھوٹا سا معصوم لال بچہ ہے، ہم کہتے ہیں بیٹے کھڑے ہو جاؤ، بیٹے کھڑے ہو جاؤ، وہ نہیں کھڑا ہو پا رہا ہے، بڑی مشکل سے ہماری پیار محبت میں کھڑا ہوتا ہے. تو جیسے ہی وہ کھڑا ہونے جاتا ہے، والد اور والدہ آگے بڑھ کر گود میں لے لیتے ہیں، بیٹے گر جاؤ گے، چوٹ آ جائے گی، محبت اور پیار سے اپنی گود میں لے لیتے ہیں. فرمایا میرے بندے تو بھی چل کر کے میری طرف آئے گا، میں رحمتیں لے کر کے دور پڑوں گا کہ کہیں شیطان تجھے ذلیل نہ کر دے، آ جا میری رحمت کے اندر. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بہترین تشریح اس حدیث شریف کی فرمائی ہے. معلوم ہوتا ہے ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، نیکیوں کے اندر، نمازوں کے اندر، دینداری کے اندر، تقوی کے اندر، تلاوت کے اندر، حلال کھانے کے اندر. یہ ساری باتیں ہماری زندگی کی ضروریات کی ہے. اگر اس میں ہم کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں معاف کر دے گا. اللہ ہم سب کو اللہ اپنی رحمت میں لے لے، اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، ہمیں توبہ کی توفیق دیں، عبادتوں کی لذت دیں، اور رب کریم برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.